اب دوبارہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں ٹیچنگ کر رہے ہیں۔ اب ہم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الباسط فہیم حافظ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے لیکچر کا آغاز فرمائیں۔ آپ کا موضوع ہے علماء سے بے نیازی کے اسباب اور علاج۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الباسط فہیم مدنی حافظ اللہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے سپیچ کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے شیخ، آ رہی ہے؟ اچھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ علماء کرام یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ علماء حق کے قریب ہو، ان کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرے، ان کی مجالس میں بیٹھے، ان کے دروس سنے، ان سے ان اشکالات کے متعلق سوال کرے جو اس کے ذہن میں وارد ہوتے ہیں۔ علماء حق یقیناً اس امور میں بہترین رہنمائی فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث علماء کرام ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی وراثت میں مال چھوڑ کر نہیں گئے، وہ وراثت میں سونے اور چاندی کی اشرفیاں چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ وراثت میں کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ انما ورث العلم، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، انبیاء کرام کون سا علم چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور خود اپنی بیان کردہ احادیث، یہ وہ علم ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام چھوڑ کر جاتے ہیں، دے کر جاتے ہیں۔ تو یہ علم کون حاصل کرتے ہیں؟ علماء۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے آخر میں، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں، جو اس وراثت کو لے لے، جو اس وراثت میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کرے، اس کے نصیبوں کے کیا کہنے، اس نے بڑی عظیم شے حاصل کر لی ہے، بڑی قیمتی چیز حاصل کر لی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں
ترغیب دے رہی ہے کہ ہم علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، ان کی مجالس میں بیٹھیں۔ یاد رہے کہ علماء کرام عطر فروش کی طرح ہیں، خوشبو بیچنے والے کی طرح ہیں۔ اگر آپ کسی عطر فروش کو اپنا دوست بنا لیں گے تو ہر حالت میں فائدے میں رہیں گے، کسی بھی حالت میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ عطر فروش ممکن ہے آپ کو وقتاً فوقتاً تحفہ کے طور پہ خوشبو دیتا رہے، خوشبو آپ کو لگاتا رہے، ورنہ آپ کو یہ سہولت ہے کہ عطر فروش آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتا ہے، جب چاہیں بڑی آسانی کے ساتھ خوشبو خرید سکتے ہیں۔ اور اگر عطر فروش تحفہ کے طور پہ خوشبو نہ دے، آپ قیمتاً خوشبو نہ خریدیں، تو کم از کم عطر فروش سے خوشبو آتی رہے گی۔ یہی صورتحال علماء کرام کی ہے۔ آپ ان کی مجالس میں رہیں گے، انہیں اپنے گھر میں بلائیں گے، ان کے پاس حاضر ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ عالم دین اگر علماء حق میں سے ہوگا، وہ آپ کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتا رہے گا، قرآن و حدیث کی باتیں بتاتا رہے گا، قرآن و حدیث کے احکام و مسائل سے آگاہ کرتا رہے گا، عقیدے میں آپ کی اصلاح کرتا رہے گا۔ اور اگر عالم دین خود ایسا نہ کرے تو کم از کم آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، آپ اس سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ مسئلہ نہ بتائے، آپ سوال نہ کریں، تو عالم دین کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اسے دیکھنا، یہیں سے آپ کو بہت سی نصیحتیں مل جائیں گی، بہت سی عمدہ باتیں مل جائیں گی۔ تو عالم دین کو اگر وہ علماء حق میں سے ہے، اس کی صحبت کو اختیار کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ عطر فروش کی صحبت کو اختیار کریں۔ علماء کرام میرے بھائیوں وہ عظیم لوگ ہیں جن کی اللہ رب العزت تعریف و توصیف کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ جاہل اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈر ہی نہیں سکتا۔ علماء کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ کے مقام کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت علماء کرام کو یہ مرتبہ بھی دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میری توحید پہ گواہ کون ہے، اللہ کہتے ہیں میں خود گواہ ہوں، میں بتاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کے تمام امور کو، میں بتا رہا ہوں کہ آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے میرے علاوہ کہ جو عبادت کا حقدار ہو۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ دوسرے نمبر پہ میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، علماء اس بات کے شاہد ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ میرے علاوہ آسمان و زمین میں کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو۔ تو علماء کرام کتنے عظیم ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی توحید پہ گواہ بنا رہے ہیں، شاہد بنا رہے ہیں۔ تو علماء کرام جب ان کی یہ شان ہے، جب ان کا یہ مقام ہے، تو ایسے لوگوں کے قریب ہونا چاہیے، ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے، انہیں اپنے گھر بلانا چاہیے، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے لوگ علماء کرام سے دور ہو رہے ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج کے لوگ علماء کرام سے بے نیازی برت رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آئیے ان اسباب اور وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سبب جس کی وجہ سے لوگ علماء کرام سے دور ہیں وہ یہ کہ علماء کرام بہت سے لوگوں کی خواہشات نفس کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ انسان آزادی چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں جو برائی چاہوں کروں، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو۔
इंसान चाहता है कि मुझे कोई ऐसा काम करने के लिए ना कहा जाए जिसमें मुशक्कत हो, जिसमें मुझे टाइम देना पड़े, वक्त सर्फ करना पड़े। लेकिन आलमे दीन बहुत से लोगों की इन ख्वाहिशात नफ्स के सामने रुकावट है। आलमे दीन उससे कहता है जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पढ़ो, जो रमजान के रोजे नहीं रखता आलमे दीन कहता है रोजे रखो, जो ताकत के बावजूद हज नहीं करता आलमे दीन कहता है हज करो। अगर कोई शराब पीता है तो आलमे दीन उसे रोकता है, कोई सिगरेट पीता है आलमे दीन उसे रोकता है, कोई म्यूजिक सुनता है आलमे दीन उसे रोकता है, कोई अपने बच्चों को किसी ऐसे स्कूल में दाखिल करता है जिस स्कूल में बच्चों के शरीयत से दूर होने का खतरा है, जिस स्कूल का माहौल ऐसा है जिस माहौल में बच्चा मुलिद हो सकता है, लादीन हो सकता है, तो आलमे दीन उसके वालिद को पकड़ेगा, उसे समझाएगा, उसे कहेगा कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल की बजाय किसी और स्कूल में लेकर जाओ। तो ये वो उमूर हैं जिनमें आलमे दीन इंसान की ख्वाहिशात के सामने रुकावट बनता है। अगर आलमे दीन को कोई ऐसा नौजवान नजर आता है जिसकी हरकतें लड़कियों वाली हैं, कानों में बालियां पहनता है, आलमे दीन उसे पकड़ के नसीहत करता है। अगर किसी नौजवान के बाजुओं में हाथों में कंगन हैं, आलमे दीन उसे रोकेगा। किसी नौजवान के गले में हार है सोने का चांदी का, आलमे दीन उसे रोकेगा। तो लोग तंग आ जाते हैं कि ये हर बात पे मुझे रोकता है, टोकता है, मेरे हर काम में मुदाखलत करता है। इसलिए लोग उस आलमे दीन से और दीगर उलमाए किराम से फासले कायम करना शुरू कर देते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि लोगों को चाहिए कि आलमे दीन को अपना दुश्मन न समझें, आलमे दीन को अपना खैर खा जाने। आलमे दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस हुक्म पे अमल कर रहा है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि लोगों, तुम में एक ऐसा गिरोह होना चाहिए जो हर एक को खैर की दावत दे, भलाई की दावत दे, जो लोगों को मारूफ का हुक्म दे, नमाज पढ़ने का हुक्म दे, रमजान के रोजे रखने का हुक्म दे, हज करने का हुक्म दे, तिलावत का हुक्म दे, और लोगों को बुराई से रोके, बदकारी से रोके, बेहयाई से रोके, शराब पीने से रोके, मर्दों को रेशम का लिबास पहनने से रोके, मर्दों को औरतों की मुशाबत इख्तियार करने से रोके, औरतों को मर्दों की मुशाबत इख्तियार करने से रोके। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही गिरोह कामयाब गिरोह है। तो आलमे दीन अल्लाह की इस आयत का पाबंद है। आलमे दीन को डर लगता है कि अगर मैं अल्लाह की तरफ से वाजिब किए गए इस फरीदे पे अमल नहीं करूंगा तो मैं भी हलाक हो जाऊंगा, मेरी ये कौम भी हलाक हो जाएगी, मैं भी तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, ये भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आलमे दीन के सामने वो हदीस होती है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो आदमी जो लोगों को नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, उसकी मिसाल और उस आदमी की जो दूसरों को नेकी का हुक्म नहीं देता, बुराई से नहीं रोकता, इन दोनों की मिसाल कश्ती वालों की है। एक कश्ती है जिसकी 2 मंजिलें हैं, 2 फ्लोर हैं, किसने ऊपर बैठना है किसने नीचे बैठना है, इस मामले में कुरानदाजी होती है। अब वो लोग जिनको कश्ती के निचले हिस्से में जगह मिली, पानी लेने के लिए ऊपर जाते हैं। ऊपर वाले तंग होते हैं, परेशान होते हैं। जब भी कोई नीचे से आता है तो उनका रद्द अमल ऐसा होता है कि नीचे से ऊपर आने वाला नदामत महसूस करता है, पशेमानी महसूस करता है। इसलिए नीचे वालों में से एक आदमी ने फैसला किया कि हम ऊपर वालों को क्यों तंग करें,
میں یہاں نیچے سے سوراخ کرتا ہوں، ادھر سے پانی لے لیا کریں گے۔ اوپر والوں نے آواز سنی، نیچے آئے، کہنے لگے بھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ہم اوپر پانی لینے کے لیے آتے ہیں، آپ لوگ تنگ ہوتے ہیں، اس لیے میں اپنے کمرے میں جو مجھے یہاں پہ رہائش ملی ہے، جگہ ملی، یہاں پہ سوراخ کر رہا ہوں، یہیں سے پانی لے لیا کروں گا اور آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا۔ اب اگر اوپر والے یہ کہیں کہ یہ سوراخ اپنے روم میں کر رہا ہے، اپنی منزل میں کر رہا ہے، اپنی جگہ میں کر رہا ہے، ہمیں کیا لگے؟ تو کیا ہوگا؟ سوراخ ہونے کے بعد کشتی میں پانی داخل ہوگا، کشتی ڈوبنا شروع ہو جائے گی۔ کون ڈوبے گا؟ وہ آدمی نہیں، وہ بھی ڈوبے گا، نچلی منزل والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکیں گے، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر اوپر والے اس آدمی کو سوراخ کرنے سے روکیں، اسے ٹوکیں، اسے منع کریں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، کلہاڑا اس سے لے لیں، تو وہ بھی ڈوبنے سے بچ جائے گا، نچلی منزل والے بھی ڈوبنے سے بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ تو یہی مثال ہے اس آدمی کی جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی بچا رہا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، جہنم کی آگ سے، اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر یہ عالم دین بھی خاموش ہو جائے، سب لوگ خاموش ہو جائیں اور یہ کہیں ہمیں کیا لگے، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ بھی اور ان پہ بھی جو برائی سے روکتے نہیں تھے، جو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، عالم دین نیکی کا حکم دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، بار بار روکتا ہے، اس لیے لوگ علماء سے فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے اس آدمی کو جو بار بار انہیں روکے، بار بار نصیحت کرے، بار بار انہیں ٹوکے، حالانکہ عالم دین ان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ لوگ اسے پسند کرتے ہیں جو لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائے، جو ہوا کے رخ کے مطابق چلے، جبکہ عالم دین جانتا ہے کہ اگر میں یہ رویہ اختیار کروں گا تو روز قیامت مجھے عذاب ملے گا، اس لیے وہ لوگوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، ان کی شادی میں بھی مداخلت کرتا ہے کہ یہ میوزک کیوں، یہ ڈھول باجا کیوں، وہ جنازے میں بھی بول اٹھتا ہے کہ جنازے کے موقع پہ یہ تیجا کیوں، یہ 7ویں کا اعلان کیوں، یہ 40ویں کا اعلان کیوں، یہ برسی کا اعلان کیوں۔ ہر موقع پہ مداخلت کرنا اسے کئی لوگوں کی نگاہ میں مجرم بنا دیتا ہے، اس لیے فاصلے قائم ہو جاتے ہیں۔ تو علاج کیا ہے کہ علماء کرام عالم دین کو اپنا خیر خواہ جانیں، رہبر و رہنما جانیں، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث جانیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں اللہ کے لیے، اور یہ جان لیں کہ عالم دین سے محبت چونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اللہ آپ پہ راضی ہوگا، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اس محبت کی وجہ سے روز قیامت آپ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے لوگ علماء کرام کے قریب نہیں ہوتے، دور ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ علماء کرام آپس میں ایک نہیں ہوتے، متفق نہیں ہوتے۔ ایک عالم دین دوسرے کی غلطیاں نکال رہا ہے، ایک عالم دین دوسرے پہ تنقید کر رہا ہے، ایک عالم دین دوسرے کی مخالفت کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہم ان علماء کرام کے درس کیسے سنیں، ان کے پاس کیسے بیٹھیں، ان کے قریب کیسے ہوں۔ یہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، جب یہ ایک ہو جائیں گے تب ہم ان کی بات مان لیں گے۔ بظاہر یہ اعتراض ایسا لگتا ہے جیسے معقول ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض معقول نہیں ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ کیا دنیاوی امور میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے؟ آئیے شہد لینے کے لیے نکلتے ہیں، ایک شاپ پہ جائیں، وہ اپنے شہد کی تعریف کرے گا اور دوسری شاپ کے شہد کی عیوب بیان کرے گا۔
کہ ان کا شہد خالص نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، 2-3 شاپ پہ جاتے ہیں، سب کا یہی رویہ ہے تقریباً، تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں شہد خریدتا ہی نہیں، ہم شہد خریدتے ہیں۔ دودھ لینا ہے، پاک و ہند کے ماحول میں پہنچ جائیں، سعودیہ کے ماحول کی بات نہیں کر رہا، دودھ لینا ہے، جسے دیکھو لگتا ہے کہ اس نے دودھ میں پانی ڈالا ہوگا، اس کے دودھ میں ملاوٹ ہے، جس سے بات کرو وہ اپنے دودھ کو درست کہتا ہے، دوسرے کے دودھ کو ملاوٹ شدہ قرار دیتا ہے۔ کیا ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں دودھ بچوں کے لیے نہیں خریدوں گا، کیونکہ دودھ بیچنے والے ایک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں میں نے دودھ لینا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مر جائیں گے دودھ کے بغیر۔ اب ہم نے گھر لینا ہے، گھر لینے کے لیے نکلیے، ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس جائیے، وہ اپنے معاملات کو صاف ستھرا قرار دے گا اور دوسروں کو دھوکے باز قرار دے گا۔ دوسرے کے پاس چلے جائیے، وہ یہی کہے گا، تیسرے کے پاس چلے جائیے، اس کا بھی یہی رویہ ہوگا۔ تو کیا ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں مکان نہیں خریدوں گا کیونکہ پراپرٹی ڈیلر ایک نہیں ہوتے، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ان امور میں بڑے سیانے بنتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اس سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور تحقیق تفتیش پڑتال کرنے کے بعد ایک آدمی پہ اعتماد کرتے ہیں جس کو ہم کھرا سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے مکان لیتے ہیں۔ ایک آدمی کو اعتماد کرتے ہیں، اس کی شاپ سے شہد خرید لیتے ہیں، ایک آدمی پہ اعتماد کرتے ہیں، اس سے دودھ لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو ہر ڈاکٹر ڈاکو نظر آتا ہے، ہر ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو ڈاکو قرار دیتا ہے، اور ہم وہاں پہ بھی پڑتال کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور پھر ایک ڈاکٹر کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس سے علاج کرواتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی رویہ ہمارا دین کے معاملے میں ہونا چاہیے کہ آپ علماء کرام کے معاملے میں تفتیش کریں، پڑتال کریں، تحقیق کریں۔ آپ کہتے ہیں میں تو عالم دین نہیں ہوں، کیسے پڑتال کروں، کیسے تفتیش کروں؟ آپ ڈاکٹر بھی نہیں تھے، لیکن آپ اس ڈاکٹر تک پہنچ گئے جو سب سے زیادہ مناسب ڈاکٹر ہے۔ ایسے ہی اس عالم دین تک پہنچیں جو علماء حق میں سے ہے۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، لوگوں کے پاس بیٹھیں، مشورہ کریں، عالم دین سے سوال کریں، دوسرے سے، تیسرے سے، آپ کو، اور اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ سے مدد مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ہم ان کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ سجدے میں دعائیں کریں، فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے علماء حق ملا دے۔ دیکھیے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعدے کیا تھا کہ بنو اسرائیل 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ یہاں پہ رکیے، غور کیجیے، اکثریت کن کی ہوئی؟ جہنم میں جانے والوں کی، جنت میں جانے والوں کی؟ جنت میں جانے والا صرف ایک گروہ، باقی 72 گروہ جہنم میں جانے والے۔ اب اگر سوچ وہ ہو جو آدھ لوگوں کی بن چکی ہے، تو پھر تو یہی کہنا چاہیے میں کیا کروں، اتنے زیادہ فرقے ہیں، کیا پتا صحیح فرقہ کون سا ہے، چھوڑو جی، ہمیں دین کے قریب ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم مولویوں کے پاس جاتے ہی نہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے کام نہیں کیا، انہوں نے جب یہ حدیث سنی کیا کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیے کہ جنت میں جانے والا جہنم سے محفوظ رہنے والا گروہ کون سا ہوگا، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ گروہ ہوگا جو اس عقیدے پہ ہوگا جو میرا عقیدہ ہے، جو اس عقیدے پہ ہوگا جو میرے صحابہ کا عقیدہ ہے، جن کے اعمال وہ ہوں گے جو میں سر انجام دے رہا ہوں، جن کے اعمال وہ ہوں گے جو میرے صحابہ کرام کے ہیں، جن کا دین وہ ہوگا جو میرا ہے، جن کی شریعت وہ ہوگی جو میرے صحابہ کی شریعت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
400 साल पहले बता दिया था इख्तलाफात होंगे, कई फिरकों में उम्मत तकसीम हो जाएगी, लेकिन आपने इलाज भी बताया था कि आप लोगों ने उस गुरों को तलाश करना है जो मेरे और मेरे सहाबा किराम के तरीक़ेकार पे हो। लोग कहते हैं जी, हर मौलवी कहता है मैं अल्लाह के रसूल के तरीके पे हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आदमी कहता है मैं सहाबा किराम के तरीक़ेकार पे हूं। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, आपके दाएं बाएं कई फिरके ऐसे हैं जो सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं, उन पे तनकीद करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, उन पे लानतें भेजते हैं। तो फिर ये गिरोह नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम के तरीक़ेकार पे चलने वाला ना हुआ। तो आप इनसे फारिग हो गए, इनके बारे में पता चल गया कि गलत लोग हैं। दूसरे लोगों की तरफ आ जाएं। दूसरे लोगों में कई लोग ऐसे हैं, कई फिरके ऐसे हैं जिन्होंने दीन में ऐसे काम दाखिल कर दिए जो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं थे। सहाबा किराम उन पे अमल नहीं करते थे, बाद में इबादत के नाम पे कई चीजें इजाद की। तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि हम अल्लाह के रसूल के तरीके पे नहीं है, सहाबा किराम के तरीके पे नहीं है। वो खुद कहते हैं कि हमारा ये काम नया है लेकिन खैर का है। हम कहते हैं कि ये तो तुमने मान लिया कि तुम्हारा काम नया है, बाकी रहा ये कि खैर का है वो हम नहीं मानते, लेकिन ये तुमने खुद मान लिया कि ये काम जो तुम कर रहे हो वो नए काम है। मिसाल के तौर पे 11वीं पाको हिंद में बहुत से लोग 11वीं देते हैं, किसके नाम की, इसकी निस्बत किसकी तरफ है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ। शेख कब आए? क्या वो सहाबी थे? नहीं। ताबी थे? नहीं। तबा ताबी थे? नहीं। 4 इमामों में से थे? नहीं। वो 6ठी सदी से ताल्लुक रखते हैं, सहाबा किराम के 500 साल के बाद आए। आप बताइए, ये 11वीं देने वाले ये कह सकते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम के तरीके पे हैं इस मामले में? बिल्कुल नहीं कह सकते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद 11वीं का आगाज हुआ, वो भी शेख ने नहीं करवाया, ना शेख ने इसकी तरगीब दी। शेख इससे ला ताल्लुक हैं, बरी हैं। शेख नेक आदमी थे। उन लोगों की तरफ आ जाएं जो तीजा, 7वां, 40वां, बरसी, चेहलम इन चीजों का एहतमाम करते हैं। उनसे पूछिए क्या ये काम नबी अलैहिस्सलाम करते थे, सहाबा किराम करते थे? खुद मानेंगे कि वो नहीं करते थे, लेकिन है खैर के काम। चलें, ये तो आपने मान लिया ना कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम ये काम नहीं करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस में से है कि जो हमारे इस दीन में नया काम निकाले उसका नया काम रिजेक्ट है, मरदूद है, नाकाबिल कबूल है। तो मेरे भाइयों, इस अंदाज से हम उलमाए हक तक पहुंच सकते हैं। चेक कीजिए आपके मुआशरे में वो उलमा कौन से हैं जो किताब और सुन्नत की दावत देते हैं, जो कुरान की तरफ बुलाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस की तरफ बुलाते हैं। आपको अपने मुआशरे में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कई अहादीस, सही अहादीस, बुखारी मुस्लिम की अहादीस को नहीं मानते। इसका मतलब है वो कौन हुए? वो मुनकरीन हदीस हुए, वो सहाबा किराम के तरीके पे ना हुए। सहाबा किराम का तरीका क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की हर सही हदीस को मानना और उस पर अमल करना। तो आप इस अंदाज से उस फिरके तक पहुंच सकते हैं, उन उलमा तक पहुंच सकते हैं जो उलमाए हक हैं, और जब मिल जाएं तो उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी सोहबत इख्तियार करें, उनके करीब हों, उनसे दीन लें, उनसे तौहीद लें, उनसे अहादीस लें, उनसे सुन्नत लें, उनसे नबी अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीका सीखें, आपके वुदू का तरीका सीखें, आपके हज का तरीका सीखें। आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तीसरे नंबर पे लोग उलमाए किराम से दूर क्यों हैं? तीसरी वजह यह है, तीसरा सबब यह है कि लोगों ने कई ऐसे अफराद को उलमा समझ रखा है जो उलमा नहीं है। अब ये समझते हैं कि हम उलमाए किराम की सोहबत में बैठते हैं, हम उलमाए किराम के साथ रहते हैं, उनकी मजालिस में हाजिर होते हैं, जबकि वो उलमा होते ही नहीं।
وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کے علم سے محروم اور کتاب و سنت کے علم کے لحاظ سے کورے ہوتے ہیں۔ ہر وہ آدمی جس نے داڑھی رکھی ہو وہ عالم دین نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنا اچھی بات ہے، لیکن کیا ہر وہ آدمی جس کی داڑھی ہو وہ عالم دین ہے؟ بالکل نہیں۔ عالم دین وہ ہے جس کے پاس وہ علم ہو جو نبی چھوڑ کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ قرآن۔ آپ کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ صحیح حدیث۔ آپ کہانیاں چھوڑ کے نہیں گئے تھے، حکایتیں چھوڑ کے نہیں گئے تھے، بزرگوں کے واقعات چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ میں بزرگوں کے واقعات بیان کرنے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن پہلے قرآن بیان کریں، پہلے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث بیان کریں، پھر بزرگوں کا وہ واقعہ بیان کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ ہم نے انہیں علماء کرام سمجھ لیا جو کہانیاں سناتے رہتے ہیں، من گھڑت واقعات، داستانیں، حکایتیں، اور کتاب و سنت کے علم سے کورے۔ ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتی، جو عربی زبان نہیں جانتے۔ جو عربی نہیں جانتا وہ کتاب و سنت کا عالم کیسے ہوگا؟ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا جسے امام بخاری، مسلم، احمد اور کئی ائمہ حدیث نے بیان کیا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، پہلی قوموں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اسے ندامت محسوس ہوئی، پشیمانی محسوس ہوئی، توبہ کی راہ تلاش کرنے لگا۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ اس زمین پہ سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ سوال کیا ہے کہ سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ لوگوں نے اس کی رہنمائی جس آدمی کی طرف کی وہ عالم دین نہیں تھا، وہ راہب تھا، درویش تھا، صوفی تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اپنے زمانے کی شریعت کے علم سے ناواقف تھا، دین کے علم سے کورا تھا۔ اب کیا ہوا؟ یہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کیے، کوئی توبہ نہیں تمہارے لیے۔ اس نے سوچا جب میری توبہ نہیں ہے تو غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر لیا۔ لیکن پچھتاوا مزید بڑھ گیا، لوگوں سے پھر معلومات لینے لگا کہ مجھے بتاؤ سب سے بڑا عالم دین کون ہے۔ اس بار اس کی رہنمائی اس آدمی کی طرف کی گئی جو واقعی عالم دین تھا۔ اس سے پوچھا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ کہا تیرے درمیان، توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن سچی توبہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے اس علاقے کو چھوڑ دو، اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دو، اپنے اس گندے محلے کو چھوڑ دو، یہاں پہ مجرم لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تمہیں دوبارہ گناہوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اس علاقے کو چھوڑ کے فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، اس شہر کے لوگ بڑے اچھے ہیں، نیک ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تو تمہیں عبادت کرنے کا موقع ملے گا، گناہوں سے محفوظ رہ سکو گے۔ یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ سوال یہ ہے کہ وہ پوچھ رہا تھا مجھے سب سے بڑا عالم دین بتاؤ، لوگوں نے کس کے پاس بھیجا؟ عبادت گزار کے پاس، صوفی کے پاس، درویش کے پاس۔ تو میرا پیغام یہ ہے آج کے درس میں کہ ہر داڑھی والا عالم دین نہیں ہوتا، کئی صوفی ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کہانیاں سنا سکتے ہیں، واقعات سنا سکتے ہیں۔
تو علماء کرام سے، علماء حق سے لوگ دور ہیں۔ تیسرا سبب کیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے گھیرے میں ہیں جن کو علماء سمجھ رکھا ہے جبکہ وہ علماء نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے علاج کیا ہے کہ یہ علماء حق کو تلاش کریں، انہیں تلاش کریں جو انہیں قرآن پڑھائے، قرآن کا ترجمہ پڑھائے، قرآن کی تفسیر پڑھائے، نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث پڑھائے، اور اس لیے پڑھائے کہ ان پہ عمل کیا جائے، اس لیے نہیں کہ یہ حدیث ہمارے بزرگوں کے مخالف ہے، ہمارے مسلک کے مخالف ہے، ہمارے فلاں امام کے مخالف ہے، اس لیے ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ ہمارے پاس اس حدیث کا جواب ایک یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ تو حدیث سے دور کرنے والی بات ہوئی۔ حدیث پڑھانی ہے اس لیے کہ یہ لڑکا حدیث کی محبت دل میں بٹھائے، اس پہ عمل کرنے والا بن جائے، اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب دینے والا بن جائے۔ چوتھے نمبر پہ علماء کرام سے لوگ کیوں دور ہیں؟ چوتھا سبب کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام موجودہ حالات سے ناواقف ہیں، یہ 400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب زمانہ بہت ترقی کر چکا، اس زمانے میں وہ اصول کام نہیں آئیں گے، وہ علم کام نہیں آئے گا جو 1400 سال پہلے کا علم ہے۔ لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور مولوی ابھی تک نماز، روزہ، وضو انہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علماء کرام ابھی تک سود کا متبادل پیش نہیں کر سکے، تو اس لیے لوگ علماء کرام سے متنفر ہو جاتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا علماء کرام کا ہے؟ بالکل نہیں، اس معاملے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ قیامت تک دین وہی رہے گا جو 1400 سال پہلے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ آپ پہ جو دین اللہ نے نازل کیا وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ آپ پہ نازل کردہ دین اس زمانے میں کام نہیں دے گا، اس زمانے میں نہیں چل سکے گا، اس کے منہ سے کفریہ الفاظ نکل رہے ہیں، اور وہ منکر ہے اللہ کا، وہ منکر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ منکر ہے قرآن و حدیث کا۔ اس کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ روزے اور وضو کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ تو میرے بھائی ناراض نہ ہونا، چاند پہ آپ بھی جائیں، علماء کرام نے آپ کو روکا نہیں ہے۔ بس علماء کرام کہتے ہیں چاند پہ جاتے ہوئے ہم سے پوچھ لینا کہ نمازیں کیسے پڑھنی ہے، راستے میں وضو کا کیا بنے گا، طہارت کا بندوبست کیسے ہوگا، روزوں کی صورتحال کیا ہوگی۔ چاند پہ آپ جائیے، علماء کرام کو آپ اس بارے میں تانا کیوں دیتے ہیں؟ اگر واقعی کوئی انسان چاند پہ پہنچا ہے، ان میں سے، کفار میں سے، غیر مسلموں میں سے، تو آپ بھی جائیے۔ اسلامی ممالک میں اکثر یونیورسٹیاں دنیاوی ہیں، سائنس کی تعلیم دیتی ہیں، میڈیکل کی تعلیم دیتی ہیں، ٹیکنالوجی کی تعلیم دیتی ہیں۔ اتنا آپ لوگوں کے اوپر امت مسلمہ کا پیسہ صرف ہوتا ہے، تو آپ چاند پہ کیوں نہیں پہنچے؟ پہنچیے۔ کیا علماء کرام نے روکا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں روکا، لیکن عالم دین سے آپ توقع رکھیے کہ وہ چاند پہ پہنچے، اس کو جانے کا شوق ہی نہیں ہے۔ وہ اسے شوق ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کا کلام سیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھے۔ وہ آپ کو قرآن سکھانا چاہتا ہے، وہ آپ کو حدیث سکھانا چاہتا ہے، وہ آپ کی قبر کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ جنت میں جانے والے بن جائیں، وہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ علماء سود کا متبادل پیش نہیں کر سکے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ علماء کرام شراب کا متبادل پیش نہیں کر سکے۔ علماء کرام قیامت تک شراب کا متبادل پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ شراب بھی پیتے رہیں اور شراب کا نام شراب نہ رہے،
اس کا نام روح افزا رکھ دیا جائے، اس کا نام کوئی اور رکھ دیا جائے، تو علماء کرام معذرت کے ساتھ سود کا وہ متبادل پیش نہیں کر سکیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ علماء کرام سود کے لیے کوئی راستہ نکالیں، اگر بینک والے راستے پہ اعتراض ہے کوئی اور راستہ نکال لیں۔ علماء کرام آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکیں گے، ان میں یہ صلاحیت واقعی نہیں ہے۔ اگر آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں تو 100 راستے ہیں، کاروبار کیجئے، محنت کیجئے، فیکٹری لگائیے، اسے ٹائم دیجئے، مزدور رکھیے، ماہرین رکھیے، اور اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے، نگرانی بھی کیجئے، لوگوں سے مشورہ بھی کیجئے۔ تو یہ تجارت ہے، کاروبار ہے، کیجئے آپ۔ لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ سود کے انداز میں ہم 1 لاکھ روپیہ دیں، ہمیں ہر مہینے 10,000 روپیہ ملتا رہے، اور علماء کرام اس کو حلال بھی قرار دے دیں، تو یہ کام کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اور میرے بھائی، علماء کرام پہ آپ کو اعتراض ہے کہ موجودہ زمانے کے مطابق نہیں چلتے۔ موجودہ زمانے کے مطابق چلنے کا آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیں؟ تو یہ کام کبھی نہیں ہو سکے گا، ورنہ علماء کرام موجودہ زمانے کے مطابق چل رہے ہیں۔ دیکھیے آج یہ درس موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے، نیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، زوم کا پروگرام استعمال ہم کر رہے ہیں، موجودہ زمانے کے مطابق گھڑی پہنتے ہیں، اے سی لگا رکھا ہے، پنکھا چل رہا ہے، بجلی کا استعمال کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کرام سے دوری اس وجہ سے کہ موجودہ حالات سے ناواقف ہے، یہ آپ کا عذر درست نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ علماء کرام آپ سے اسی دین کے بارے میں باتیں کریں گے جو نبی علیہ السلام نے دیا تھا قیامت تک کے لیے۔ اس میں موجودہ زمانے کی وجہ سے کسی ایک چیز کو تبدیل کر دیں، قرآن کے کسی ایک حرف کو تبدیل کر دیں، اللہ کی قسم یہ اتھارٹی اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ جو ایسی حرکت کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ قرآن کی یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ آپ آج غیر مسلموں کے سامنے مروب ہو چکے، آپ کو وہ تانے دیتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹو گے تو وہ معذور ہو جائے گا۔ یہ شرمندگی آپ کے لیے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہم تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ یہ عظیم دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس پہ عمل کیا جائے تو پورے ملک میں امن ہو جاتا ہے۔ ایک چور کا سر عام آپ ہاتھ کاٹ ڈالیں، پورا سال پورے ملک میں چوری نہیں ہوگی۔ ایک بدکار کو آپ سنسار کی سزا دیں، سب کی بہنیں، سب کی بچیوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن آپ کی ہمدردیاں مجرموں کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بھتیجی، آپ کی بانجی کی عزت لٹ رہی ہے۔ تو اسی دین میں کامیابی ہے جو نبی علیہ السلام دے کر گئے تھے۔ اور قبر میں سوال کیا ہوگا کہ چاند پہ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے؟ نہیں، یہ سوال نہیں ہوگا۔ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنے جہاز بنائے تھے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاز بنانے منع ہے، میں آپ کو دنیاوی ترقی سے نہیں روک رہا، لیکن علماء سے اس لیے دوری کہ یہ جہاز نہیں بناتے، یہ چاند پہ نہیں جاتے، یہ آپ کا اعتراض غلط ہے۔ قبر میں سوال ہوگا مر ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہیں پالنے والا کون ہے، تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا کون تھا، بتاؤ۔ قبر میں سوال کیا ہوگا تمہارے نبی کون تھے، تم نے کس کو اپنا آئیڈیل سمجھ رکھا تھا، کس کو پیشوا اور نمونہ بنا رکھا تھا، کس کے پیچھے چلتے تھے، انگریزوں کے پیچھے، کن کے پیچھے چلتے رہے، کس کی طرح اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی طرح یا کسی اداکار کی طرح، کسی گلوکار کی طرح، کسی کافر کی طرح، کسی غیر مسلم کی طرح؟ کون تھا تمہارا نبی؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا تھا؟
دین اسلام یا کہ میں جناب لبرل ہوں، میں ملحد ہوں، میں کسی دین کو نہیں مانتا، میں کسی رب کو نہیں مانتا، ایسی باتیں کرنے والے قبر میں کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے یہ اعتراض علماء کرام سے دور رہنے کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ علماء کرام کے ساتھ جڑ جائیے اور ان سے رہنمائی لیجیے۔ علماء کرام سے دور رہنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ علماء کرام ہمیں نصیحت کرتے ہیں لیکن خود دین پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کی تقریریں سنیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی کمزوری ہے کہ عالم دین لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے، خود نماز نہ پڑھے، لوگوں کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دے، خود نہ رکھے، لوگوں کو بے حیائی بدکاری سے روکے اور خود اس کا ارتکاب کرے۔ اور اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور صحیح حدیث ہے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ روز قیامت ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی انتڑیاں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں گی، وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا کسی چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی تمہیں کیا ہوا، تم تو ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، برائی سے روکا کرتے، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہے گا تمہیں میں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود میں وہ نیک عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا، اس لیے آج مجھے جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر عالم دین آپ سے کہتا ہے نفلی روزے رکھیں، خود نہیں رکھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو آپ کو تبلیغ کر دی، مسئلہ بتا دیا، اس پہ ثواب ملے گا۔ اگر وہ آپ سے کہتا ہے نفل نماز پڑھیں تو یہ تبلیغ کرنے پہ اسے ثواب ملے گا، خود نفل نماز نہیں پڑھتا، گناہ نہیں۔ آپ سے کہتا ہے صدقہ خیرات کریں، خود صدقہ خیرات نہیں کرتا، گناہ نہیں ہے۔ لیکن 5 وقت کی فرض نمازیں لوگوں سے کہے پڑھو، خود نہ پڑھے، یہ جرم ہے۔ لوگوں سے کہے رمضان کے روزے رکھو، خود نہ رکھے، یہ جرم ہے۔ لوگوں کو بدکاری سے روکے، خود بدکاری کا ارتکاب کرے، یہ جرم ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نماز روزے کا حکم دینا اور ایک ہے خود بھی نماز روزے کا اہتمام کرنا۔ تو عالم دین پہ، مسئلہ جاننے والے پہ، شریعت جاننے والے پہ 2 چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 فرائض و واجبات کا حکم دے، نماز روزے کا حکم دے، نمبر 2 خود بھی ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ اور ایسے ہی برائی سے روکے بھی اور برائی سے دور بھی رہے، 2 واجب ہیں۔ جو عالم دین فرائض و واجبات کا حکم دے، خود بھی عمل کرے، وہ مکمل طور پہ پاس ہے۔ جو برائی سے روکے، خود بھی برائی سے دور رہے، وہ اس معاملے میں مکمل طور پہ پاس ہے، کامیاب ہے۔ دوسرا عالم دین وہ ہے جو فرائض و واجبات کا حکم نہیں دیتا اور خود بھی فرائض و واجبات پہ عمل نہیں کرتا، یہ ڈبل مجرم ہے۔ نماز خود بھی نہیں پڑھتا، لوگوں سے بھی نہیں کہتا، برائی سے روکتا بھی نہیں ہے اور برائی کا ارتکاب بھی کرتا ہے، 2 جرم کر رہا ہے۔ اور وہ عالم دین جو لوگوں کو کہے کہ فرض نمازیں پڑھو، خود نہ پڑھے، اس نے 1 جرم کیا ہے، 2 جرم نہیں کیے۔ تو وہ عالم دین جو برائی سے روکے، اس نے برائی سے روک کر ایک واجب پورا کر دیا، دوسرا واجب کیا تھا؟ برائی سے دور رہے، اس میں اس نے کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے۔ اور علماء کرام نبی نہیں ہے کہ جو مکمل طور پہ معصوم ہوں، اس لیے عالم دین اگر تبلیغ صحیح کرتا ہے، حق بات بتاتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں بتاتا ہے، وہ آپ سنیں۔ باقی رہا اس کا عمل نہ کرنا، اس کا ذمہ دار وہ خود روزے قیامت ہوگا۔
آپ اس وجہ سے نہیں بچ سکیں گے کہ عالم دین خود عمل نہیں کرتے تھے، یہ عذر روز قیامت کام نہیں آئے گا۔ اور علماء کرام سے دور رہنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ علماء کئی دفعہ ایسا غلط فتویٰ دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، لیکن میں ایک مشہور و معروف مثال دوں گا جس کی وجہ سے تمام علماء کرام بدنام ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہ ہمارے کچھ علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں حلالہ کا، کہ اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو انہیں 3 شمار کرو، اور پھر ان کو فتویٰ دو حلالے کا۔ حلالہ کیا ہے کہ عارضی طور پہ اس طلاق یافتہ لڑکی کا نکاح کسی عالم دین کے ساتھ کر دو، کسی طالب علم کے ساتھ کر دو، اس کے کسی رشتہ دار کے ساتھ کر دو، اور پھر ایک دن کے بعد، ایک رات کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد وہ اس کو طلاق دے دے۔ اب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے جس سے 3 طلاقیں دی تھیں حلال ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہیں، کہ جو حلالہ کروائے اور جو حلالہ کرے دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے، لیکن آج بھی ایسے فتوے دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں کہ یہ علماء کرام کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے حلالہ سینٹر قائم کر لیے، حلالہ کے اڈے قائم کر لیے۔ یہ تو زنا اور بدکاری ہے، اور یقیناً زنا بدکاری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ شریعت نے یہ کہا تھا کہ اگر واقعی 3 طلاقیں ہو جائیں، ایک موقع پہ 3 طلاقیں دیں، صحیح بات یہ ہے کہ وہ 1 طلاق ہوتی ہے، لیکن اگر واقعی 3 طلاقیں ہو جائیں وقفے سے، تو اب یہ طلاق دینے والا اور جس کو طلاق ہوئی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے۔ اب ان کے آپس میں ساتھ رہنے کا کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے۔ اب یہ لڑکی کسی اور جگہ نکاح کرے، اور وہ نکاح عارضی نہیں ہوگا، پلان کے تحت نہیں ہوگا، وہ مستقل پکا نکاح ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، مرتے دم تک کے لیے ہوگا۔ ہاں، وہ دوسرا خاوند فوت ہو جائے تو پہلا خاوند اب اس سے نکاح کر سکتا ہے، یا اس عورت کی دوسرے خاوند سے اس کے تعلقات اچھے نہ رہ سکیں، آپس میں اختلافات شروع ہو جائیں، نکاح اس نے نہیں کیا تھا کہ طلاق لینی ہے، لیکن صورتحال ایسی بن گئی، طلاق ہو گئی، تو اب یہ لڑکی پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن پلاننگ کے تحت کہ آپ اس سے نکاح کریں تاکہ اس کے لیے حلال ہو جائے، یہ حلالہ وہ حلالہ ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی علماء کرام ایسے فتوے دیتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ علماء سے متنفر ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فتویٰ علماء حق کا نہیں ہے، یہ غلط فتویٰ ہے۔ آپ متنفر اس سے ہوں جو ایسے فتوے کا قائل ہے، علماء حق ایسے فتاویٰ کے قائل نہیں ہیں۔ احادیث ایسے نکاح کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ ایسا نکاح کرنے والے پہ شریعت نے لعنت کی ہے۔ اور آخری سبب جس کی وجہ سے لوگ علماء کرام سے دور رہتے ہیں، متنفر رہتے ہیں، وہ یہ کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کون؟ لبرل لوگ، ملحد، بے دین۔ اور اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ لیں، ان میں سے بہت سارے کون ہیں؟ لبرل، بے دین، ملحد۔ ایک عالم دین کی غلطی پکڑی جائے تو خوب اچھالتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں ان کا مدرسہ بند کرو، ان کی مسجدیں بند کرو، اور وہی غلطی سکول کا ٹیچر کرے، کالج کا ٹیچر کرے، یونیورسٹی کا پروفیسر کرے تو کوئی نہیں اچھالتا، کوئی اس پہ پروگرام نہیں کرتا۔ اور ان اینکرز کا رویہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنا ان کو غصہ ہے علماء پہ، کتنا ان کو غصہ ہے دین پہ، مدارس پہ، مساجد پہ۔ تو یہاں پہ علاج کیا ہے؟ یہاں پہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم علماء کرام کے بارے میں جو غلط باتیں کی جاتی ہیں ان کا ازالہ کریں،
ہم بتائیں کہ یہ بھی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک عالم دین سے غلطی ہو اس کو 10 سال تک 15 سال تک معاشرے میں اچھالا جاتا ہے، لوگوں کو ان سے متنفر کیا جاتا ہے، تو اس کا نقصان کسے ہوتا ہے؟ معاشرے کو ہوتا ہے۔ معاشرہ علماء سے جب متنفر ہوگا تو میرے اور آپ کے بچے علماء کرام سے نفرت کریں گے، ان سے علم نہیں لیں گے، ان کا خطبہ نہیں سنیں گے، ان کا خطبہ سن بھی لیں تو عمل نہیں کریں گے، تو نقصان کس کو ہوگا؟ آگ کس کے گھر میں لگے گی؟ میرے گھر میں لگے گی، آپ کے گھر میں لگے گی۔ میرے اور آپ کے بچے جب علماء سے متنفر ہوں گے تو دین سے متنفر ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، اور پھر مساجد سے دور رہنے کی وجہ سے شیطان کا آسان ہدف بنیں گے، نشانہ بنیں گے، شکار بنیں گے، اور آہستہ آہستہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے، جنت کی راہ سے ہٹ جائیں گے اور جہنم کی راہ پہ چل پڑیں گے۔ تو یہاں پہ میرا اور آپ کا فرض کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں علماء حق کی محبت قائم کریں، وہ علماء جو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو شرک و بدعات سے روکنے والے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے روکنے والے ہیں، ہم ان کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں داخل کریں، بچوں کو ان کے قریب کریں۔ جب علماء کرام کے پاس جائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، علماء کرام کے ساتھ جڑ جائیں، آپ بہت سے فتنوں سے دور رہیں گے۔ علماء حق کی بات کر رہا ہوں، بہت سے شرک و بدعات سے بچ جائیں گے، بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے، عقیدے کے بگاڑ سے بچ جائیں گے، آپ کے دلوں میں انشاءاللہ سنت کی احادیث کی محبت بیٹھ جائے گی، نبی علیہ السلام کی محبت آپ کے دلوں میں گھر کر لے گی، صحابہ کرام کی محبت آپ کے دلوں میں جگہ بنا لے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں علماء حق کے ساتھ، علماء حق کی بات کر رہا ہوں بار بار، علماء حق کے ساتھ جڑنے کی، ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی علماء کرام کے ساتھ جوڑ دیں، دین کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے، انہیں تمام فتنوں سے، شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب موت دے توحید پہ دے، اسلام پہ دے، ایمان پہ دے۔ میں